والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الله تعالى في مقام آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صل علی سیدنا آل محمد كما صليت على إبراهيم محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور آئے تو سر آفرین چھا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرین چھا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے. وہ کروڑوں درود اس آقا پر، بت لاکھوں جس میں توڑ دیے. لوگوں کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے. سامعین قدر، سامعین ذوالحق، معزز حاضرین، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سننے والے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کی توفیق اور فضل سے آپ حضرات کی مسجد حسین بن علی میں آپ سے ملاقات اور گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سامعین ذوالحق، آپ علیہ السلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محمدی ہم تک پہنچا ہے، اور جو ہم تک پہنچا ہے یہ دین یہ دو حضرات کے ذریعے سے پہنچا ہے. وہ دو کون سے حضرات ہیں؟ ایک کو جماعت صحابہ کرام کہتے ہیں، دوسرے کو اہل بیت عظام کہتے ہیں. اگر اس کا آسان ترجمہ کیا جائے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں اور صحابہ کس کو کہتے ہیں، اہل بیت ان کو کہتے ہیں جو نبی کے گھر والے ہیں، صحابہ اس کو کہتے ہیں جو نبی کے در والے ہیں. جو نبی کے در کے ساتھ جڑ گئے، اللہ نے ان کو بھی چمکا دیا
جو نبی کے گھر کے ساتھ جڑ گئے اللہ نے ان کو بھی چمکا دیا۔ سامعین عزیز وقار، اہل بیت عظام، اب ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، اے قرآن بتا تو صحیح اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ، اے انسانوں، تم میں اگر سب سے بہترین کوئی شخص ہے تو وہ ایک ہی ہے، وہ ہے محمد کی ذات۔ اور محمد کی جو بیویاں ہیں وہ محمد کی تو گھر والی ہیں، لیکن تم مومنوں کی مائیں ہیں۔ قرآن پاک میں 6 مقام پر اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ میں بتایا ہے کہ یہ نبی کی ازواج ہیں، امت کی مائیں ہیں۔ یعنی قرآن کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی کے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی شامل ہے تو وہ نبی کی گھر والیاں ہیں۔ یہ قرآن کی روح سے۔ اب ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ بات دیکھتے ہیں، اگر نادرہ میں کسی نے اپنے خاندان کا شناختی کارڈ بنوانا ہو، اگر کسی بچے کا 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بن گیا، پھر اب دیکھتے ہیں کہ اس بچے کا خاندانی سلسلہ کب شروع ہوا ہے، اب یہ گھر والا کب ہوا ہے۔ یہ گھر والا تب ہوا ہے جب اس کے والدان نے اس کے لیے ایک اچھا سا گھرانہ دیکھ کر اس کا نکاح پڑھا دیا ہے۔ اب یہ نادرہ میں دوبارہ جائے گا تو نادرہ والے اس کا خاندان نمبر الگ کر دیں گے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ گھر کا شروع ہونا ہے، تو ہمارے معاشرے میں بھی گھر تب شروع ہوتا ہے جب کسی بچے کی شادی کر دی جائے۔ بچے کی شادی ہونے کے بعد جب وہ ایک عقد میں آ چکا ہے تو اس کا گھر الگ شروع ہو چکا ہے۔ سامعین سے بات سمجھ میں آئی کہ گھر کے شروع ہونے میں، اہل بیت کے شروع ہونے میں سب سے پہلا قدم، سب سے پہلی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دنیا کے لوگوں میں دیکھیں تو آپ کی بیویاں ہیں، میری اور آپ کے گھر والے ہیں۔ جن کے نہیں ہوئے وہ ان کے گھر تب شروع ہوں گے، نہیں تو وہ اپنے والدین کے ضمن میں گنے جاتے ہیں۔ اور اگر نبی کے گھرانے کی بات ہوگی تو سب سے پہلے ماں خدیجہ کی بات ہوگی، سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کی بات ہوگی۔ میں اس موضوع کو شروع اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں اہل بیت کا جملہ بول کر مخصوص شخصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ قرآن اہل بیت کس کو کہتا ہے، نبی اہل بیت کس کو کہتے ہیں، صحابہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سامعین ذمات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر یورپ کے لوگ، انگریز لوگ، عیسائی یہودی لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں۔ بر صغیر میں یہ اعتراض عام نہیں، لیکن یورپ میں عام ہے کہ تم ہمیں اس نبی کا کلمہ پڑھاتے ہو جس نے 11 شادیاں کی، زیادہ شادیاں کر لیا۔ اس وجہ سے ہوا کرتی ہے کہ اس کو نفس کی خواہش ہے، اس کے اندر جذبات زیادہ ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بالکل 11 شادیاں کی ہیں۔ علماء کرام نے اس کے مختلف جوابات لکھے۔ بات سمجھنے کی ہے، ایک نبی جس کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، ہمارے جیسا عام مرد نہیں، اور ایک جنتی مرد جس کے اندر 1000 دنیاوی مردوں جیسی طاقت ہوتی ہے۔ اب نبی وہ ہے کہ جس کے پاس 40 جنتی مردوں کی طاقت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جوانی میں 25 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے
خواتین موجود ہیں، آپ جس کو چاہے ہاتھ رکھ کے بیاں کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس وقت میں اگر کسی سے شادی کی ہے، یہ عمر سے 15 سال بڑی ہے، آپ علیہ السلام سے 15 برس بڑی ہے، 2 شوہر پہلے فوت ہو چکے، 3 بچے ساتھ لگے ہوئے ہیں، نبی نے بتایا ہے کہ میں شادی شہوت کی وجہ سے نہیں، رب کے حکم کی وجہ سے کرتا ہوں۔ سامعین عزیز وقار، آپ علیہ السلام کی عمر ہوئی 50 سال، پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب آپ علیہ السلام نے دوسری شادی کی ہے، آپ کی عمر ہے 50 اور آپ کے عقد میں حضرت سودا آئی ہے اور حضرت سودا کی آپ سے 1 سال عمر بڑی ہے۔ آپ علیہ السلام کی عمر ہوئی 55 سال۔ 55 سال کا شخص جو اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ گزار چکا ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے 55 سال سے لے کر 59 سال میں 4 سال میں 9 نکاح کیے، 2 نکاح پہلے کر چکے تھے، 9 نکاح بعد میں کیے ہیں۔ بتایا ہے کہ اگر میں نکاح کرنا چاہتا، میں 25 سال کی کڑیل جوانی عمر میں تب نکاح کرتا جب میرا پھلیرا لہرا چکا تھا، میں 40 سال کی عمر میں کرتا۔ اگر میں نے یہ نکاح کیے ہیں، یہ نکاح کیے ہی تب ہیں جب جبرائیل امین عائشہ کی تصویر لے کے آئے ہیں، یہ رب کی طرف سے حکم آیا ہے، تب کوئی میرے نبی کے حرم میں آیا ہے۔ سامعین عزیز وقار، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں ایک دن خواب میں دیکھتی ہوں، میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند آیا، سورج آیا، میری گود میں گر گیا۔ میں دن کو بیدار ہوئی، میں نے تعبیر پوچھنے والے سے تعبیر پوچھی، اس نے کہا خدیجہ پریشان نہ ہو، رب دونوں جہان کی دولتیں تیرے قدموں میں لا دے گا۔ سیدہ کہتی ہے دن گزرے، بیت اللہ کے پاس ہم خواتین بیٹھی ہوئی تھی، ایک عیسائی آیا، عیسائی آ کے کہتا ہے اے مکہ کی عورتوں، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، تمہارے علاقے میں ایک نبی آئے گا، تم میں سے اگر کوئی اس کے ساتھ جڑ جائے اللہ اس کو عزت عطا کرے گا۔ کہا یہ دوسرا واقعہ تھا۔ پھر ایک پہر گزری کہ میں نے اپنے غلام میسرہ کو محمد بن عبداللہ کے ساتھ تجارت کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے میسرہ کو کہا نظر بھی رکھنا، یہ عرب کے مشہور قبیلے سے تو تعلق رکھتا ہے، معاملات پہ نظر رکھنا تیرا کام ہے۔ غلام میسرہ کہتا ہے میں رستے میں دیکھتا رہا، تجارت ہوتی رہی، میرے واپسی کا وقت تھا، سیدہ خدیجہ اپنے مکان کی چھت پر کھڑی ہے، ساتھ میں سہیلی نفیسہ کھڑی ہے، سہیلی نفیسہ دیکھ رہی ہے، دور سے دھوپ کا روشن چہرہ ہے، دور سے ہر جگہ پر دھوپ نے اپنا بسیرا کر رکھا ہے، یہ عرب کی تپتی ہوئی سرزمین ہے، لیکن ایک بادل ساتھ یوں چل رہا ہے جیسے آقا کے ساتھ غلام چل رہا ہو، ایک بادل یوں چل رہا ہے جیسے کسی کی نوکری دے رہا ہو۔ کہتے ہم نے نظر قریب آنے پر جب دیکھا ہے تو ایک طرف محمد بن عبداللہ تھا، دوسری طرف میرا میسرہ غلام تھا۔ میں نے میسرہ سے پوچھا بتا تو صحیح، مال میرا لے کر گیا تھا، کیا ہوا ہے، تجارت کیسی رہی؟ کہا میں نے دنیا کے سفر کیے ہیں، لیکن جو سفر یہ رہا ہے یہ انوکھا تھا، میں نے اور بھی کاروبار کیے ہیں، لیکن جو یہ کاروبار تھا یہ انوکھا تھا، میں نے تجارت کے لیے اور بھی لوگوں کے ساتھ آنا جانا
خدیجہ ارادہ ہو تو بات چلاؤ. حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں امپورٹ ایکسپورٹ کی بزنس مین ہوں, 2 شوہر گزر چکے ہیں, گھر میں 3 بچے ہیں, والد کا انتقال ہو چکا ہے, اس عمر میں مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کہاں پریشان نہ ہو, رشتہ لے کے جانا میرا کام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت نفیسہ آئی اور فرمایا اے محمد تیرا جی نہیں چاہتا میں تیرا نکاح کر دوں. آپ نے فرمایا مجھ جیسے غریب سے, مجھ جیسے یتیم سے, مجھ جیسے مسکین سے شادی کرنی ہو, باپ رشتہ لے کر جائے, عورتوں کے پاس ماں جائے, میں محمد وہ ہوں, میرے اوپر باپ کا سایہ کوئی نہیں, میرے پاس ماں کا سایہ کوئی نہیں, مجھ سے شادی کرے گا کون؟ مال میرے پاس کوئی نہیں. حضرت نفیسہ نے کہا محمد اجازت دیجئے میں مکہ کی سب سے مالدار عورت آپ کے قدموں میں بھیج دوں. نکاح ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا. خدیجہ نے مجھے اس وقت میں مال دیا جب مال دینے والا کوئی نہ تھا. خدیجہ نے, لوگوں نے مال پیچھے کرتے رہے, خدیجہ مال لٹاتی گئی. شیخ ابی طالب نے, خدیجہ نے اپنے 3 سال گزارے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ تو نے مجھے خدیجہ دی ہے جس سے محمد کے گھر میں رونق کو بڑھ گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بدن سے ہوئی. آخر 65 سال کی عمر میں حضرت آپ علیہ السلام کی عمر ہے 50 سال, حضرت خدیجہ کی عمر ہے 65 سال. آخر اس وفا کی دیوی کو موت نے آ گھیرا. سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا. آپ علیہ السلام کے گھر میں 2 بیٹے, 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ کے بدن سے ہوئی. سب سے پہلا بیٹا قاسم, کیا نام بھائی؟ جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. پھر آپ علیہ السلام کی بیٹی ہوئی حضرت زینب, رقیہ, ام کلثوم, خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا. آپ علیہ السلام کا دوسرا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں, بیٹوں کا انتقال ہو چکا ہے. سیدہ خدیجہ کا بھی انتقال ہو چکا. پھر حضرت خولا نے کہا اے محمد نبوت کا بوجھ بھی تیرے کندھوں پہ ہے, بیٹیوں کی ذمہ داری بھی ہے, بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا میرے گھر میں کون آئے گا؟ کہا آپ کے گھر میں لانا چاہتی ہوں, سودا کو لانا چاہتی ہوں تاکہ آپ نبوت کا بھار سنبھالے اور خدیجہ کے بچوں کا بھار حضرت سودا سنبھالے. آپ علیہ السلام نے 11 نکاح کیے. کتنے بھائی؟ 11 نکاح میں سے آپ علیہ السلام کی 2 بیویوں کا انتقال ہوا. حضرت خدیجہ کا, حضرت زینب کا. آپ علیہ السلام کی 11 بیویوں میں سے 2 بیویاں ایسی ہیں جو طلاق یافتہ تھی, میرے نبی کے حرم میں آئی. آپ علیہ السلام کی 11 بیویوں میں سے 2 ایسی ہیں جو جنگ کے موقع پر غلام بن کر آئی, میرے نبی نے آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا. آپ علیہ السلام کی 11 بیویوں میں سے 10 کی 10 بیویاں ایسی تھی جو کسی کے حرم میں رہی ہے, کسی کے نکاح میں رہی ہے, یا طلاق ہوئی ہے, یا وہ بیوہ ہو چکی ہے, پھر میرے نبی کے پاس آئی ہے. ایک تنہا ہے جو میرے نبی کے حرم میں آئی, کماری آئی ہے, ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ ہے. سامنے یہ سی وقار اہل بیت میں سب سے پہلا درجہ, اہل بیت میں سب سے پہلا درجہ امہات المومنین کا, جس کا بھائی دوسرا درجہ بھائی آپ علیہ السلام کی اولاد کا, تیسرا درجہ آپ علیہ السلام کی اولاد کا,
آپ علیہ السلام کی 11 ازواج، آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، پہلی بیٹی حضرت زینب، ان سے اللہ نے 2 بچے عطا کیے، ایک کا نام علی، بیٹی کا نام امامہ۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیٹی ام کلثوم کے بدن سے حضرت عثمان کے گھر میں اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، اور آپ علیہ السلام کی تیسری بیٹی کی اولاد نہ ہوئی، انتقال کر گئی۔ آپ علیہ السلام کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے بدن سے علی المرتضیٰ کے گھر میں اللہ نے 6 بچے عطا کیے، 3 بیٹے عطا کیے، 3 بیٹیاں عطا کی، بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں آپ علیہ السلام کی ازواج ہو، آپ علیہ السلام کی اولاد ہو، یا آپ علیہ السلام کے نواسے اور نواسے ہو، اہل سنت وہ ہے جو نبی کے گھرانے کو بھی مانتے ہیں، نبی کے یرانے کو بھی مانتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کیا نبی کے خاندان سے جڑ جانا شفاعت کا ذریعہ ہے؟ کیا نبی کا صرف خاندان ہونا، اگر وہ مسلمان نہیں ہوئے تو شفاعت ممکن نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام کا خاندان ہے، آپ علیہ السلام کا سگا چچا ہے، نام اس کا ابو لہب ہے، آپ علیہ السلام کے دین کے ساتھ نہیں چلتا، آپ علیہ السلام کی سکی چچی ہے، نام ام جمیل ہے۔ رات کے وقت میں آپ علیہ السلام کے رستے میں کانٹے رکھے، اس کا انتقام تو ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا عتبہ ہے، آپ علیہ السلام کی توہین کرے، اس کا بھی انجام ہو گیا۔ پتا چلا ہے نبی کے خاندان میں ہونا ضروری نہیں، نبی کا غلام ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب دین پھیل گیا، دین پھیلا ہے، تو آپ علیہ السلام نے بادشاہوں کو خط لکھے تاکہ جو بادشاہ عیسائی ہو، سلیم الفطرت ہو، اللہ اسے سمجھ عطا کرے، مجھ محمد کے ساتھ چلے۔ آپ علیہ السلام نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا، خط ایران کے بادشاہ کے پاس پہنچا، اس نے خط کو پھاڑ دیا۔ اب اس نے توحید کی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے سامنے توحید نہیں کی، اس نے توحید کی ہے، آپ علیہ السلام کے خط کی توحید کی ہے۔ اللہ نے نظام چلایا، یہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہت کی لالچ میں بادشاہ کو رات میں قتل کر دیتا ہے، پھر یہ سوچتا ہے کہ میں نے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے، اب اسی خالش میں میرے خاندان کے لوگ اٹھیں گے، مجھے نہ قتل کر دے، سارے خاندان کو قتل کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا نبی کا گستاخ بادشاہ ہو، دور بسنے والا ہو، اللہ اسے بھی اجاڑ دیتا ہے، خاندان کو بھی اجاڑ دیتا ہے۔ نبی کا گستاخ اگر نبی کے خاندان میں ہو، ابو لہب ہو، اللہ اسے بھی اجاڑ دیتا ہے۔ اگر نبی کے خاندان میں ام جمیل نبی کی گستاخی کرے، اللہ اسے بھی اجاڑ دیتا ہے۔ اگر نبی کے خاندان میں ام جمیل کا بیٹا نبی کی گستاخی کرے، اللہ اسے بھی اجاڑ دیتا ہے۔ اے اللہ بتا تو صحیح، یہ گستاخی کرنے والوں کو تو نے اجاڑ دیا ہے، تو نبھائے گا کس کے ساتھ؟ رب کہتا ہے جو وفا کرے گا
اپنی کتاب باب علامات النبویہ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نبی کی گستاخی کرتا رہا، آخر کار اسے دنیا میں کوئی غازی نہ مل پایا۔ اسی گستاخی کے دوران وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا گستاخ تھا، مذہب کے لحاظ سے عیسائی تھا، لیکن گستاخی کرتا تھا۔ قبر میں دفنایا گیا، دن گزرے، اگلے دن چڑھا تو قبر پھٹی ہے، گستاخ قبر سے باہر ہے۔ عیسائیوں نے سوچا اس کی وجہ یہ ہوگی مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کرتا تھا، مسلمانوں نے قبر سے نکالا ہوگا، پھر دفن کیا، قبر میں نکال کے باہر پھینکا، پھر دفن کیا، قبر میں نکال کے باہر پھینکا۔ پتا چلا ہے نبی کا گستاخ ہو، زمین برداشت نہیں کرتی۔ ابو لہب کی موت آئی، موت آنے کے بعد جسم سے بدبو جاری ہو گئی۔ جس اولاد پہ ناز تھا اسی اولاد نے اٹھا کر گڑھے میں پھینکا ہے۔ بیماری کی وجہ سے ہاتھ باپ کو نہیں لگایا۔ ام جمیل کو موت آئی، اسی کا پھندا، اسی کی رسی، اسی کے گردن میں آ کے پھنسی ہے، وہی میں مر گئی ہے۔ بات آگے بڑھتی گئی، سمجھ آ گئی ہے نبی کا گستاخ ہو، زمین پر چلے، زمین برداشت نہیں کرتی، قبر میں چلا جائے، قبر برداشت نہیں کرتی۔ دنیا میں موجود ہو، اللہ عبرت کا نشان بناتا ہے۔ ربا بتا تو صحیح نبی کے گستاخ کا انجام تو کر رہا ہے۔ بیت اللہ کے سامنے آپ علیہ السلام پر تشدد ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کی گردن میں کپڑے کو ڈال کر دبایا جا رہا ہے۔ جو نبی کی گستاخی ایران میں کرے، اپنے بیٹے سے تو اسے قتل کروائے۔ جو نبی کی گستاخی بعد میں کرے تو قبر کو اس کو نکال کے باہر پھینکے۔ جو نبی کی گستاخی سگے چچے کی صورت میں کرے تو اس کو گھبراہٹ کی بیماری لگا کر قبر میں نہ ڈالنے دے۔ اگر چچی کرے تو ام جمیل کو عبرت کا نشان بنائے۔ بتا تو صحیح بیت اللہ کے سامنے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے، نبی میں تشدد ہو رہا ہے، اب ہوگا کیا؟ نبی کو بچانے کے لیے، نبی کا ساتھ دینے کے لیے بیت اللہ کے سامنے آئے گا کون؟ نبی کو بچائے گا کون؟ اگر بیت اللہ کے سامنے نبی کو بچانے کے لیے کوئی آیا ہے، ابو بکر صدیق۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی گستاخ بادشاہ کی شکل میں ہو، اللہ اسی کے بیٹے کو بھیجے اور اس کو قتل کروائے۔ اگر ابو لہب گستاخی کرے، اللہ بیماری میں مبتلا کرے، لیکن جب بات محمد کی ذات کے آئے تو اللہ انتخاب ابو بکر صدیق کا کرے۔ سامعین ذی وقار، اگر آج کوئی کہے کہ تم تنہا ہو اور پھر تم رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہو، تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ ابو بکر نے دفاع اکیلے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کا دفاع اکیلے کیا ہے، مجھ پر بھی ضروری ہے، میں تنہا ہوں گا تب بھی، سرے بازار ہوں گا تب بھی، حکومت خانوں میں ہوں گا تب بھی، ممبر پہ ہوں گا تب بھی، اسمبلی میں ہوں گا تب بھی، نبی کا دفاع بھی کرتا رہوں گا۔ نبی کے یار ابو بکر صدیق کا بھی دفاع کرتے رہوں گا۔ اور کہتے ہیں کہ دو چار مولوی حضرات اگر اسمبلی میں ہوں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو کسی نے خوب مثال دی کہ اگر پورا کھیت ہو خربوزوں کا تو چھری دو ہی کافی ہے۔ اگر فکرہ بڑھ رہا ہو
تو ختم کرنے کے لیے ایک عطا اللہ شاہ بخاری ہی کافی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے یہ نماز مغرب کی پڑھ کے عشاء کی طرف جانا ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ سارے اس وجہ سے بیٹھے کہ رب راضی ہو جائے۔ آپ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، کس وجہ سے پڑھائیں کہ رب راضی ہو جائے۔ آپ اپنے بچوں کو درسگاہوں کی طرف بھیجیں، کس وجہ سے بھیجیں کہ رب راضی ہو جائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ کہ تم سے رب راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کہتے ہیں زندگی کے آخری سانس تک پتہ کوئی نہیں، رب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ پتہ قبر میں گیا ہے، اب پوچھتا ہوں رب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کہتے ہیں پتہ کوئی نہیں، آخرت میں اٹھوں گا تب پتہ چلے گا۔ چل آخرت میں پوچھتا ہوں، پتہ رب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کہتے ہیں نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، پھر پتہ چلے گا رب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اب پتہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہے، رب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کہا میں تو رب سے راضی ہوں، رب کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو جنت میں جائے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ نام اعمال دائیں ہاتھ میں لے، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، قبر میں ہو پتہ ہی کوئی نہیں، شیخ الحدیث بن جائے پتہ ہی کوئی نہیں۔ ادھر آ، رب کہہ رہا ہے ابو بکر میں تجھ سے راضی ہوں، رب کہہ رہا ہے بلال میں تجھ سے راضی ہوں۔ ادھر آ، رب کہہ رہا ہے اے جماعت صحابہ میں تم سب سے راضی ہوں۔ آخر میں جو ہمارا فکر ہے اور ہمارے جو اکابر تھے اور ہماری حالت ہے اس کو عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا۔ سامعین سے بغیر اس میں اقبال ہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے جو مسلمان تھے وہ کافروں کے لیے کوئی کمیٹی کوئی نرمی کی بات نہیں بلکہ نشتر کی بات کیا کرتے تھے۔ سامعین سے بغیر باپ کا علم بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر کسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ عقل ہے تیری صفر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری۔ تو مسلمان ہو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی اصحاب محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جو کام تھا وہ کام ہے وہ کام رہے گا۔ میں مر کے بھی زندہ ہوں اے ظالم، تیرے سر پہ یہی الزام رہے گا۔ نہ سر جھکا کے دیے نہ منہ چھپا کے دیے، ستم کروں کی نظروں میں نظریں ملا کے دیے۔ راہ زندگی میں 4 دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے دیے۔